ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے 3000 دینار قرضہ لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو اس کے وہ پیسے واپس اس کو لوٹا دے گا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقرر پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا کہ فلاں شخص نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں اور فلاں تاریخ کو دینے تھے جو کہ اس نے نہیں دیے۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور ساری بات چیت سننے کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ 1 مہینے تک اس کا قرضہ اس کو واپس کر دو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد سن رکھا تھا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الغرض یہ کہ اس شخص نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتا رہا یہاں تک کہ 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، ہمت نہ ہار، ٹینشن نہ لے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار چاہیے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی سوچ کر وہ وزیر صاحب کے پاس نہ گیا۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر پھر یہ خیال آیا کہ اگر میں گیا، وزیر نے پھر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہی سوچ کر پھر وہ نہ گیا۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فداک امی و ابی و امی، یا رسول اللہ میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تبارک و تعالی اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ بھی پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ میں پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حقا، کہ اللہ عز و جل کے جو رسول ہیں وہ حق ہیں۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق اور محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ سامنے کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا بتاؤ تو صحیح اتنی دولت کہاں سے لے آئے ہو، حالانکہ تم تو مفلس اور کنگال تھے۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین یعنی قرضے والے نے یہ سارا معاملہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لکھ دیا کہ میں نے اس کا قرضہ اللہ جل جلالہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کو آگے شیئر کریں گے، نہ جانے آپ کی وجہ سے کتنے لوگ یہ واقعہ سنیں گے، کتنے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ نیکیاں کمائیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی موقع دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک اچھے انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔